آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے بھی کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس بڑھنے کی کوئی حد نہیں بتلائی گئی۔ خدا تعالیٰ سے امید ہے کہ بڑھنے کی کوئی حد نہ ہوگی، بے انتہا بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ فائدہ اللہ اکبر۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کیسی بڑی چیز ہے کہ جب تک قرآن پڑھنا نہ آئے تو کسی پڑھنے والے کی طرف کان لگا کر سنی لیا کریں، وہ بھی ثواب سے مالا مال ہو جائے گا۔ خدا کے بندوں، یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ آج کی مجلس کی آخری بات، حدیث شریف میں ہے کہ جو کہ زیادہ غنی لوگوں میں قرآن کے اٹھانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی قرآن پاک کو رکھا ہے۔ فائدہ مطلب یہ کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اس پہ عمل کیا، اس سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی برکت سے حق تعالیٰ باطنی غنا عطا فرماتے ہیں۔ باطن کی غنا مطلب کوئی پرواہ نہیں کسی مخلوق کی کہ فلانا فلانا ہے، یہ ہے جناب۔ اور ظاہری کشائش بھی میسر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک مرد کثرت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر دنیاوی حاجتوں کے لیے آتا تھا۔ سو کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد سے کہ جا اور پڑھ خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید۔ سو چلا گیا، مرد پھر واپس نہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا نہیں، پھر آپ اس سے ملے اور آپ اس کے شاکی ہوئے، یعنی اس وجہ سے شکایت کی کہ ہم کو تمہاری تلاش تھی، تم بلا اطلاع کہاں چلے گئے؟ جب کوئی کثرت سے آمد و رفت رکھتا ہے، دیکھیے حضرت کا مضمون آ گیا اس میں، جو شیخ کے پاس کثرت سے آتے ہیں تو شیخ بھی تو خلا محسوس کرتا ہے نا۔ تو اب جب سیٹ خالی ہے تو آدمی کا دھیان جائے گا نا، فوراً دھیان جائے گا۔ اور پھر یہ سوچوں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں کتنے کو ایک ایک فون کروں گا، ہے نا، شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پوچھا نہیں، تو میں کتنے لوگوں کو فون کروں گا ایک ایک۔ ابھی اس وقت جو حالات ہیں گلف کے، 3-4 مس کال دے سکا الحمدللہ، اللہ کے کرم سے بہت ہے۔ پھر میں نے سب کے لیے دعا کا پیغام یہاں سے بھجوایا ای میل پر۔ آپ خود بتاؤ تو میرا دل مطمئن رہے نا۔ تو اس طرح آپ لوگ فون کریں گے یا پوچھیں گے ایک، میرے ذمہ کتنے لگ جائیں گے بھائی؟ لیکن جو پابندی سے تو آدمی کو خود ہی دماغ ادھر جاتا ہے، یہ خیریت پتہ نہیں کیا ہوا۔ خیر، واہ واہ واہ، سامنے ہی بات آ گئی۔ تم بلا اطلاع کہاں چلے گئے؟ جب کوئی کثرت سے آمد و رفت رکھتا ہو پھر دفتن آنا چھوڑ دے تو انسان کو فکر ہو ہی جاتی ہے کہ نامعلوم وہ کہاں چلا گیا، کس حال میں ہے۔ سو اس نے جواب عرض کیا، میں نے اللہ کی کتاب میں وہ چیز پا لی جس نے مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے سے غنی اور بے پرواہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن مجید میں ایسی آیت مل گئی جس کی برکت سے میری نظر مخلوق سے ہٹ گئی اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ ہو گیا۔ آپ کے پاس دنیا کی حاجت کے لیے آتا تھا، اب آ کر کیا کروں؟ حاجتیں تو پوری ہو گئی ہو جناب۔ سب سے بڑی حاجت کون سی ہے پتہ؟ اللہ سے اللہ کو مانگنا۔ کیوں؟ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، ایک تو نہیں میرا کوئی شے نہیں میری۔ دعا کرے ایک چیز اگر مل جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ رس کر دوں گا، اس میں نہیں ہے، اچانک یاد آ رہا ہے۔ حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، بنوری ٹاؤن کے استاذ، ان کی کتاب ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں۔ حضرت مصعب بن عمیر کا لوگوں کو دین پر لانے کا جذبہ، وہ اس میں سے تھوڑا سا یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے یحییٰ ان کی بغل میں سو رہے تھے اور قریب گھوڑا تھا جس کو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پال رکھا تھا، ان سے کچھ فاصلے پر بندھا ہوا تھا۔ رات خاموش اور تاریک تھی، حضرت کا قرآن پاک سننے لوگ جمع ہوتے تھے جناب۔ رات خاموش اور تاریک تھی، آسمان صاف و شفاف اور خوبصورت تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے جی میں آیا کہ اس خوبصورت رات میں قرآن شریف کی تلاوت کریں، چنانچہ انہوں نے اپنی بہترین اور دلکش آواز میں تلاوت شروع کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے نا، شک تو کوئی نہیں قرآن پاک میں، کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو اللہ والا بننا چاہے یا جو اللہ والا ہے اس کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ جناب۔ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا گھوڑا اس طرح اچھل رہا ہے جیسے وہ اپنی رسی توڑا لے،
وہ خاموش ہو گئے. ان کے خاموش ہوتے ہی گھوڑا پرسکون ہو گیا. پھر جب انہوں نے دوبارہ شروع کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جو اپنے رب کے جانب سے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. تو گھوڑا پہلے سے زیادہ اچھلنے کودنے لگا. پھر خاموش ہو گیا، گھوڑا پرسکون ہو گیا. حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ وقفے وقفے سے تلاوت کا عمل کئی بار دہرایا. وہ جب بھی تلاوت شروع کرتے گھوڑا اچھلنے لگتا، اور جب رک جاتے گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا. انہوں نے اپنے بیٹے یحییٰ کے متعلق یہ خطرہ محسوس کیا کہ کہیں گھوڑا بدکتے ہوئے سے کچل نہ دے، اس لیے اس کو جگانے کے لیے اس کے پاس گئے. یکایک ان کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادلوں کی چھتری سی تنی ہوئی ہے، اور وہ ایسا خوبصورت دلکش منظر تھا جو اس سے پہلے کبھی ان کی نظر سے نہیں گزرا. انہوں نے دیکھا کہ ان بادلوں کے ساتھ چراغوں کی طرح کچھ روشنیاں لٹکی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئیں. صبح کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب انہوں نے رات کا یہ عجیب و غریب واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے واقعہ سن کر ارشاد فرمایا اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے آئے تھے. اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ فرشتے بالکل قریب آ جاتے اور لوگ انہیں کھلم کھلا دیکھ لیتے ہیں. جس طرح حضرت اسید رضی اللہ عنہ کو کتاب الہی سے غیر معمولی عشق تھا، اسی طرح انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت تھی. ان کے دل میں اکثر یہ تمنا رہتی تھی کہ ان کا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چھو جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بوسہ لیں. چنانچہ ایک بار ان کی دلی تمنا پوری ہو گئی. ایک دن حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اچھے اچھے لطیفے یا نصیحت والی کہانیاں سنا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے خوش ہو کر اپنے ہاتھ سے چٹکی لی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو آپ نے کہا اسید تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو. حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ کے جسم پر اس وقت قمیص ہے لیکن میرے بدن پر تو قمیص نہیں تھی جو آپ نے چٹکی بھری. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور آپ کے بغل اور کمر کے درمیان حصے کو چومنے لگے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہوں، یہ میری اس وقت سے ایک دلی تمنا تھی جب سے میں آپ پر ایمان لایا ہوں، آج وہ میری تمنا پوری ہو گئی. کیا یہ زندگی ہے؟ کیا گٹر لائن کے جو ہے فیس بک یوٹیوب کی زندگی ہے؟ فرق سامنے ہے، فرق سامنے ہے. بس شیخ سے پوچھیے، آدمی کتابیں پڑھیں اور جتنا شیخ نے بتایا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، مجھ سمیت کسی مسلمان کو محروم نہ فرمائے. اپنے لیے اور پورے دنیا کے مسلمان معافی